لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات چاند ہو گیا ہے جو خبر آئی ہے، یعنی آج ہے جمادی الثانی کی شب اول. تو قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، میں آپ تمام حضرات کو مخصوصاً جن کا تعلق بی بی سے ہے، یعنی ان کی نسل میں ہے، سادات کرام اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ اور شہید مولانا سبت نبی صاحب علی اللہ مقامہ کی روح سے مدد طلب کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے نالائقوں کو اور آپ سامعین کو صدیقہ طاہرہ کے عزا کے سلسلے میں خلوص نیت عنایت فرمائے انشاءاللہ. میں نے اچھا اب یہ تو جو ہے وہ آپ کا مقامی معاملہ ہے، آپ جو ہے وہ یہاں کے جو منتظمین ہیں ان کو آپ کیا کہیں کیا نہ کہیں، ان کو اچھا کہیں برا کہیں. میں کیوں کہوں کہ آپ ان کو برا کہیے، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی بہت معقول کام نہیں کیا ہے ان لوگوں نے. خود یہاں ماشاءاللہ ایک سے ایک جو ہے وہ پڑھے لکھے موجود ہیں. ہیچ مدہ کو بلا کر کے کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہوا ہے، لیکن وہ آپ کا میٹر ہے کہ بعد میں آپ ان لوگوں سے کیسے نمٹتے ہیں کہ تم نے ہمارا وقت ضائع کیا. لیکن یہ کہ لاکھ وقت ضائع ہو، اگر اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت دے دینا کہ یہ 1 گھنٹہ جو ہم لوگ یہاں، بلکہ 1 گھنٹہ اور ہو چکا ہے، مزید 1 گھنٹہ ہی 2 گھنٹے جو آپ کے یہ گزریں گے نا، شاید قبر میں، حشر میں، صراط پر بڑے کام کے یہ اوقات ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اسی لیے میں نے کہا کہ ہم سب دعا کریں بی بی کی بارگاہ میں، بی بی کے وسیلے سے اللہ سے کہ خدا پڑھنے والے کو بھی اور ان سننے والوں کو بھی خلوص نیت عنایت فرمائے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ شور مچانے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اللہ کے یہاں کتنا کیا اس سے بحث نہیں ہے، اللہ کے یہاں کیسا کیا اس سے بحث ہے. خدا کے یہاں کوالٹی سے بحث ہے، کوانٹیٹی سے بحث نہیں ہے. چونکہ بچے ہمارے ہیں اور ہمارا بھی جو ہے وہ نہیں کر پاتے، یہ اور بات ہے، لیکن ہیں تو اسی راہ میں.
تو ہم اپنے بچوں کے لیے آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ پہلے میں ایک حدیث اسی ذیل میں عرض کر دوں کہ جہاں روایت کہتی ہے الناس کلہم ہالکون، انسان سارے کے سارے ہلاک۔ اب یہ ہلاک کے معنی کیا ہے؟ ہلاک کبھی بولا جاتا ہے حیات کے مقابلے میں، جیسے نا کہ فلاں جگہ گولی چل رہی 5 لوگ ہلاک ہو گئے، تو کبھی ہلاک جو ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے، ولوم ہوتا ہے حیات کا، کبھی ہلاک جو ہے وہ ضد ہے نجات کی۔ تو یہاں جو ہلاک شاید استعمال ہوا ہے وہ موت کے معنی میں نہیں ہے، یہاں ہلاک عدم نجات کے معنی میں ہے۔ تو ارشاد ہوا الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے انسان ہلاک، یعنی کسی کو نجات نہیں ملنے والی ہے، الا العالمون، سوائے علماء کے۔ اب صاحب کالر ٹائٹ کر لیا کہ ہم تو پگڑی بھی باندھتے ہیں، یہ ان کا خبر تھا، یہ گھمنڈ تو دماغ میں لانا تھا۔ اب اگلا فقرہ یہ ہے والعالمون کلہم ہالکون، سارے علماء ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے، الا العاملون، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں نہ لباس دیکھا جائے گا، نہ قبا اور عمامہ دیکھا جائے گا، یہ کتنا پاک ہے وہ دیکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مولانا وسیع حسن صاحب سارے ابا قبا کے باوجود اپنی مکاریوں کی بنیاد پر پھنس جائیں، وہ ای رکشہ چلانے والا جو 3 بجے رات کے اٹھ کو کہتا ربنا اغفر لی ولوالدی، وہ نکل جائے اور ہم لوگ اس کو دیکھتے رہ جائیں۔ اور یہ روایات ہیں، اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، کتنے لوگ ہوں گے ارے بالکل پچھم کی زبان میں کہا جائے اوے مول صاحب تم کہاں جہنم میں آ رہے؟ ارے بھائی کیا بتائے بھائی مول صاحب تمہاری مجلس سن کے تو ہم پاس ہو گئے، تمہاری مجلس سن کے تو ہم جنت میں آ گئے، اور تمہیں کیا ہوا؟ تو جواب ہوگا ہم نے بیان تو کیا، خود عمل نہیں کیا۔ چنانچہ میں پھر آپ سے تھوڑا اپنے بچوں سے بات کر لیں، یہ بات رکھیے ذہن میں، آداب المتعلمین میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر دوران طالب علمی آدمی متقی نہیں ہوگا، پرہیزگار نہیں ہوگا، تو اللہ اس کو 3 سزا میں سے 1 سزا دے سکتا ہے۔ نمبر 1 ان یمیتہ فی شبابہ یا فی ایام شبابہ، جوانی میں موت آ سکتی ہے۔ 2 اللہ اس کو دیہات میں ڈال دے گا۔ دیہات کا مطلب کیا ہوا؟ تو میں گیا مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ کا نام سنا ہوگا مرحوم اللہ، تو ایک بار ان کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اگر دوران طالب علم متقی نہیں ہوگے تو اللہ تم کو دیہات میں ڈال دے گا؟ تو انہوں نے فرمایا وضاحت میں کہ یہاں دیہات کا مطلب وہ دیہات نہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سڑک کچی ہو، گاؤں ہے، بجلی نہیں ہے، کہ دیہات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دین نہ ہو، جہاں ایمان نہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ترقی شدہ ہو، پیرس ہے، مگر آئسوں کے بیچ پہنچ جاؤ گے کہ جہاں تم کو اپنا دین بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو 2 تیسری، اگر دوران طالب علمی متقی نہیں ہو گئے تو تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ ایسا کر دے گا کہ جابر ظالم سلطان کی اطاعت پر مجبور ہونا پڑ جائے گا۔ تو یہ معمولی سزائیں نہیں ہیں۔ تو اب دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اب تک جو ہو چکا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ کریم ہے، وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرے بندے کس طرح۔ ایک روایت سناؤں آپ کو، کسی کا لڑکا غائب ہو جائے، سمجھ گیا، اور وہ 2-4 سال تک غائب ہے، 5 سال 10 سال غائب ہو گیا،
اچانک جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد آ کے وہ دروازہ کھٹکھٹائے، اماں دروازہ کھولے، کیا خوشی ہوگی جو ماں کے دل کو جب اچانک بچہ ملے گا۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی گناہگار بندہ توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں پلٹتا ہے تو اللہ ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے کھویا بچہ پا کے ماں خوش ہو جاتی ہے۔ شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا، سمجھ لیا؟ توبہ بھی مت کیجئے بھائی، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ مفاتیح کے شروع میں ہے 15 مناجاتیں، ہے نا؟ مناجات 15، اس کی پہلی مناجات کا نام معلوم ہے بیٹا کیا ہے؟ مناجات التائبین۔ اس مناجات، اچھا اہل بیت کی جو دعائیں ہیں وہ بٹرنگ نہیں ہے، چاپلوسی نہیں ہے، حقیقت ہے، تربیت ہے۔ اس میں مناجات التائبین جو پہلی مناجات ہے اس میں یہی جملہ ہے ماں کا، الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فإنی وعزتک من النادمین۔ پالنے والے اگر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہ پہ شرمندہ ہیں۔ تو اب تک جو ہوا وہ ہوا، پروردگارہ صدیقہ طاہرہ کے طفیل میں ہم سب کو توبہ کی توفیق عنایت فرما، اور اس کے بعد جو اگلا بچہ مین چیز ہے خلوص، تو وہ میں روایت پوری کر دوں، باتوں باتوں میں جو ہے وہ یہی تو کیا کہتے ہیں نا، ناتجربہ کاری اسی کو کہتے ہیں کہ آپ شروع کیجئے، جو اصل چیز ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پر میں جلدی سے واپس تو الناس کلہم ہالکون، سارے لوگ ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہونی ہے، الا العالمون، سوائے علماء کے، والعالمون کلہم ہالکون، سارے علماء ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے، الا العاملون، سوائے ان کے جو عمل کرتے ہیں۔ تو صاحب عالم بھی ہے عامل بھی ہے، تب بھی گھمنڈ تو کیجئے گا وہ کون سا؟ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور سارے عمل کرنے والے ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے ان کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہے۔ تو مین چیز آگے خلوص ہے، اس کے بعد بھی ہے والمخلصون علی خطر عظیم، اور یہ خلوص والے بھی ڈرتے رہے، ان پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، کب شیطان بہکا دے اور کب اکاؤنٹ سے ہمارے نکل جائے۔ بڑے متاثر ہوئے، آدمی نے آ کے گڑ گڑا کے کہا ہم نے صاحب اس کی مدد کر دی، اس کی فیس جمع ہو گئی، وہ پڑھ کے پاس ہو گیا، وہ IPS ہو گیا، 20 سال کے بعد میرا اس سے کوئی کام پڑ گیا۔ اس نے کہا صاحب خلاف قانون ہے مول صاحب نہیں کر پائیں گے، 20 سال پہلے واقعاً اللہ کے لیے کیا تھا، آج بھرے مجمع میں یہ لوگ یار مدد کے لائق ہے۔ بتاؤ یہ آج جو دروغہ بنے پھر رہے میری ذات سے ہے، ختم، آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا نا۔ تو یہ بیان کیا ہے؟ 20 سال پہلے جس دن کیا تھا مر گئے ہوتے کام ہو جاتا ہے، لیکن خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کے باوجود 20 برس کے بعد اکاؤنٹ سے نیکی نکل سکتی ہے۔ تو نیکی کا کمانا کمال نہیں ہے، مرتے دم تک بچا کے رکھنا ہوگا۔ تو یہ ایک مقدمہ تھا جو ہم نے شاید لازم سمجھا اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ۔ اب آئیے، چونکہ شہزادی کی مناسبت سے یہ مجالس منعقد ہیں، 3 دن ہمارے حصے میں آئی ہے، ارشاد ہو رہا ہے، اور یہ سورہ وہ جو سب کو یاد ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو عطا کیا کیا؟ کوثر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ پڑھیے واسطے اپنے رب کے نمازیں
اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر. اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے, وہی مقطوع النسل ہے, وہی تم بریدہ ہے. تو اب اس میں بہت لمبی چوڑی بحث نہیں ہوگی 3 دن میں. آج جو ہے جو پہلی چیز ہے بحث اس پر ہونی ہے کہ مل مراد بالکوثر. آپ حضرات ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھتے ہیں, معنی جو ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک لغوی معنی ہے نا, ہاں زور سے. ایک اصطلاحی. یہاں ہم اصطلاح کی بات نہیں کر رہے ہیں. نحو میں جائیں گے تو وہاں کے نحو کے معنی لغت میں کیا ہے, اصطلاح میں کیا ہے, صرف کے معنی لغت میں کیا ہے, اصطلاح میں کیا ہے, فقہ کے معنی لغت میں کیا ہے, اصطلاح میں کیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک معنی ہوتے ہیں لغوی اور ایک معنی ہوتے ہیں مرادی. اصطلاحی نہیں کہ آپ لغت میں میننگ یہ ہے, آپ نے جو لفظ استعمال کیا اس سے مراد کون ہے. مثلا آپ جانتے ہیں عاقل کے معنی کیا ہے, معلوم ہے نا. آپ نے کہا کہ صاحب کیا ہوا اس مجلس میں ایک بہت بڑا عقل مند بیٹھا ہوا ہے, تو عقل مند کے معنی معلوم ہے, لیکن اس عقل مند سے مراد کون ہے, یہ بات ہوگی نا. مثلا یہ ہے مراد. یا آج تو ایک دیوانہ آدمی مجلس پڑھ رہا تھا, تو دیوانے کے معنی معلوم ہے, لیکن اس دیوانے سے مراد کیا ہے, تو ہو گئے نا. معنی کی 2 صورتیں ہوں گی. ایک ہے لفظ کے اصلی معنی اور ایک ہے کہ اس لفظ کے معنی سے مراد کیا لیا آپ نے. تو یہاں بھی کوثر پر آئی ہے تو پہلے یہ بحث ہوگی کہ کوثر کے اصل معنی کیا ہے, اور پھر یہ طے ہوگا کہ اس سے مراد کیا ہے. اچھا, مرادی معنی اسی وقت صحیح مانے جا سکتے ہیں کہ جب اصلی معنی کہیں نہ کہیں اس کے اندر پائے جاتے ہو. مثلا آپ نے کہا کہ وسیع حسن پاگل, تو یہ جو آپ نے وسیع حسن مراد لیا پاگل کہہ کے, لفظ پاگل اسی وقت اس آدمی پر بولنا صحیح ہوگا جب اس کے اندر پاگل پن ہو, بغیر اس کے آپ مراد نہیں لے سکتے. یا جو ہے قبلہ کعبہ کے لیے ہم نے کہا عقل مند ہے, تو یہ لفظ عقل مند کا استعمال اس ذات مبارک کے لیے اسی وقت صحیح ہوگا جب عقل پائی جاتی ہو. تو مرادی معنی کا استعمال اسی وقت صحیح ہوگا کہ جب مرادی معنی میں کہیں نہ کہیں اصلی معنی موجود ہو. یعنی کیا مطلب, مرادی معنی چاہے جو لے لیں آپ, لیکن اصلی معنی فوت نہیں ہوں گے, اصلی معنی فنا نہیں ہوں گے. اب آئیے کوثر کے لغوی معنی کیا ہے. تو کوثر کے معنی ہے کثرت کے, کوثر کے معنی کثرت کے. اب کثرت 2 طرح کی ہوتی ہے. ہر کثرت اچھی نہیں ہے. بڑا مجمع ہے لیکن سب کے سب شرابی ہے, تو یہ اچھی کثرت ہے. اب بڑا مجمع تھا ماشاءاللہ اور ایک سے ایک مومن آدمی, یہ بھی کثرت ہے. عربی کا کمال یہ ہے کہ اتنے سے معنی کے لیے الگ الگ لفظ آ جاتا ہے. تو کوثر کے معنی کثرت کے ہیں. کون سی کثرت؟ کثرت کی 2 صورتیں ہوں گی, ایک اچھی اور ایک بری. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ کثرت کے لیے, اچھی کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے کوثر, بری کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے تکاثر. قرآن میں استعمال ہوا نا, کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو تکاثر بری کثرت, کوثر اچھی کثرت. اسی لیے جب آپ قرآن کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا انا اعطیناک الکوثر, پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا. تو یہ ہو گئے کوثر کے معنی. یہ خیر کثیر کیا ہے؟ اب ضرورت ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, مراد پر بحث کریں. صلوات پر محمد. اب میرے خیال سے یہاں تک میں اپنی بات اپنے بچوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر. آگے آئیے کوثر سے مراد کیا ہے, معنی تو ہو گئے. اب جب مراد میں آئیے گا تو جو اسلام ہے
اس میں مین دو فرقے ہیں بڑے، ایک کا نام ہے سنی اور ایک کا نام ہے شیعہ. اور آپ تو اگرچہ بڑی آبادی ہے مگر کھیتی ویتی تو کرتے ہی ہوں گے، پیڑ میں لگاتے ہوں گے. جب پیڑ بڑا ہو جاتا ہے اور آدمی توجہ نہ کرے تو پیڑ کے ارد گرد چھوٹے موٹے پیڑ، چھوٹی موٹی گھاس بہت سی اگ جاتی ہے. تو جو سمجھدار کسان ہوتا ہے وہ اس کے چکر میں نہیں پڑتا، اس کو نکال کے باہر چھوڑتا ہے تاکہ پیڑ میں صحیح پھل لگ سکے. اور مراد پھل سے ہوتی ہے وہ حوامش سے باعث نہیں ہے جو گھاس پھوس اگائی ہے، مین درخت ہے. ویسے ہی بڑا پیڑ ہے اسلام کا ایک، اس کا نام ہے شیعہ. بڑا درخت ہے اسلام کا ایک، اس کا نام ہے سنی. ان دونوں درختوں کے نیچے سمجھ گیا چھوٹے موٹے جنگلی گھاس واس اگ گئی ہیں، کہیں اخباریت کے نام پر، کہیں شیشمانوں کے نام پر، کہیں وہاں بھی یہی ہوا ہے. تو چھوٹے موٹے گھاس، تو سمجھدار آدمی ان چھوٹے موٹوں کے چکر میں نہیں پڑے گا، مین درخت میں کیا پھل لگا ہوا ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے. تو اب آئیے ہم دیکھیں کہ اس کوثر سے مراد شیعہ علماء کیا فرماتے ہیں اور سنی علماء کیا کہتے ہیں. صلوات پر محمد. ایک منٹ میں لوں گا شیعہ علماء کے لیے، بہت وقت نہیں لوں گا، لیکن پہلے آتے ہیں ہم برادران اہل سنت کے جو علماء ہیں، ان کے خیال میں کوثر سے مراد کیا ہے. ایک بچے ہمارے نوٹ کر لیں، کبھی کبھی شوق ہوتا ہے، ہم لوگ پڑھتے تھے تو لمبا خطبہ یاد کرنا، گاڑھے گاڑھے الفاظ یاد کرنا، سمجھتے تھے کہ صاحب ممبر بیٹھ کے گاڑھے گاڑھے موٹے موٹے لفظ الفاظ یا پڑھیں گے تو پبلک سمجھے کہ بہت قابل آدمی ہے. ممبر قابلیت کے اظہار کی جگہ نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، ممبر قابلیت کے، اگر آپ نے یوٹیوب وغیرہ دیکھو، اکثر میں گاؤں دیہات میں جو پڑھتا ہوں تو انہی کے لہجے میں پڑھ لیتا ہوں. اس کے پیچھے راز یہی ہے. لوگ بہت سے اعتراض کرتے ہیں کہ تمہاری زبان بڑی خراب ہے، تمہاری زبان بہت ہلکی. کس کلاس میں ہے آپ؟ سیوطی پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا؟ پڑھ رہے ہیں ہے نا. سیوطی میں آپ نے پڑھا ہوگا، شروع ہی میں ہے جب وہ آتی ہے بات الف لام کی، تو الف لام یا جو الف لام کی جگہ ہو، وہاں مثال کیا دی گئی ہے؟ جیسے لغت بنی طے میں الف میم، لغت بنی طے میں ال کی جگہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ام، ہے نا مثال وہاں. چنانچہ ایک آتا ہے وہاں کے پیغمبر سے کہتا امنم بر ام صیام فی سفر، جبکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ من البر الصیام فی السفر، لیکن اس کا لہجہ تھا کیا؟ منم بر، ہر لام کی جگہ کیا لایا وہ؟ میم. منم بر ام صیام فی السفر. رسول اللہ نے اسی کی لینگویج میں جواب دیا، جبکہ کہہ سکتے تھے لیس من البر الصیام فی السفر، لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لیس من البر ام صیام فی السفر. تو گویا یہ ہمارے پاس ایک وہ بھی موجود ہے کہ جس علاقے میں بات کرو اس انداز سے بات، اس کی سمجھ میں بات آئے گا. موٹے موٹے اتنے گاڑے گاڑے الفاظ آپ نے لا کے رکھ دیے، کیا مجلس پڑھی، سمجھے کتنا تو اب ہم چاہے تو بڑے بڑے نام لے لیں، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، اس کا کوئی مطلب ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. ایک نام ان برادران اہل سنت میں ایسا لیتا ہوں میں کہ جس میں بہت سے لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے اور اتنے بڑے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے امام. پہنچ گئے ہے امام ہے؟ نہیں، ان کی لائن تو الگ ہے. بخاری صاحب تو یا مسلم صاحب تو حدیث کے لائن میں جاتے ہیں نا، یہ تفسیر کی لائن میں. امام فخر الدین سب نے بیان کر دیا نا بھائی. انہی سے 10-15 منٹ لیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں اپنی منزل پر. صلوات پر محمد.
کتاب ہے تفسیر میں اس کا نام ہی ہے الکبیر. تو الکبیر کا مطلب سمجھ گئے آپ نا؟ بڑی. 16 مجلدات میں 32 جلدیں ہیں جو میرے پاس ہیں. اب نئی چھپی ہوگی شاید چھوٹے میں تو اور پڑ گئی ہوگی. 16 جلدیں 32 جلدیں 16 مجلدات میں. اب چونکہ 30ویں پارے میں تو کہا جائے گا 32ویں جلد میں. وہاں انہوں نے علامہ کئی لکھا اس کوثر کا بہت کم. میں ایک دو اس میں سے سناتا ہوں. پہلے تو انہوں نے اس پر بحث کی کہ کوثر سے بولیے مراد کیا ہے. معنی تو بتا دیے, لغت میں سب بھی دیکھ سکتے ہیں. اب وہ آتے ہیں کوثر سے مراد کیا ہے. الا ماشاء اللہ 2-3 سناتا ہوں میں, پھر اپنی منزل پر آ جاتا ہوں. کہتے ہیں کوثر سے مراد نمبر 1 حوض. 1 2 کوثر سے مراد نہر, دونوں تقریباً ایک ہی ہو جائے گی. 3 کوثر سے مراد علماء. 4 کوثر سے مراد اولاد. اب الگ الگ مراد کو ذہن میں رکھ کے ترجمہ کیجئے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. 1 اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کی امت میں کثرت سے علماء پیدا کیے. یہی نا مطلب ہوگا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی. تو جو بھی آپ مراد لیں گے اس حساب سے ترجمہ ہو جائے گا. صاحب یہ اتنے اقوال ہم مانے کس چیز کو؟ صلوات. فخر الدین رازی صاحب ہیں تو انہوں نے سب کی دلیلیں دی ہیں. نمبر 1 فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض. یہ کیسے کہہ دیا؟ تو انہوں نے کہا صاحب روایت ہے خود پیغمبر سے, فلاں نے انس نے کس نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو پیغمبر کو معراج پہ کیوں بلایا گیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, دکھلانے کے لیے نا. تو جہنم بھی دکھلائی گئی, جنت کی بھی سیر کرائی گئی, سب کچھ دکھلایا گیا. تو اسی ذیل میں روایت میں ہے کہ پیغمبر کو یہ جناب راضی تحریر فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جبریل مجھ کو لے آئے ایک حوض کے پاس, اور وہ صاحب اس کا پانی کیا غضب کا تھا. دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ شیریں, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار, برف سے زیادہ ٹھنڈا. میں نے ہاتھ ڈالا اس میں, اب دیکھیے یہ سب ہماری اپنی کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنا ہے, ہماری تصور کرتا ہے جبریل یہ کیا ہے. تو جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اب وہ فرماتے ہیں چونکہ حدیث موجود ہے اس لیے کوثر سے مراد حوض. ہم نے کہا صاحب اپنی بات یاد رکھیے گا, مرادی معنی اسی وقت صحیح ہو سکتے ہیں جب اس کے اندر اوریجنل معنی موجود ہو. کوثر کے معنی بیسکلی کثرت کے ہیں. حوض تو اتنا بڑا ہوگا نا, حوض مان لیجیے اتنا بڑا ہو جائے گا, تو یہ اس میں کثرت کہاں ہے؟ ان کا یس کثرت ہے اس میں. اب وہ کہ جنت کتنی بڑی ہے؟ ارضھا کارض السماء والارض, یہ جتنی بڑی دنیا ہے نا زمین آسمان ملا کر کے اتنی بڑی اکیلے جنت ہے. تو پوری دنیا میں پانی کہاں سے سپلائی ہوگا جنت میں؟ کا اسی حوض سے. جتنی جگہ جگہ نہریں وہریں جاری ہوں گی سب کہاں سے؟ اسی حوض کوثر سے. کہ چونکہ اس حوض سے کثرت سے نہریں جاری ہوں گی اس لیے اس کو کوثر کہا گیا. ایک یہی تقریباً دوسرے میں بھی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کوثر سے مراد نہر ہے. کذاب وہاں نہر, وہاں کثرت کیا؟ کہا اس لیے کہ محشر میں پبلک سب اکٹھا ہوگی وہاں پانی کے چکر میں پینے کے لیے. چونکہ پبلک کی کثرت وہاں ہوگی اس لیے اس کو نہر کوثر کہا گیا, مراد وہ ہے. چلیے اس کو آگے بڑھیے. تیسرا قول کیا تھا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کوثر سے مراد علماء. کہ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث موجود ہے. یہاں تو آج انہوں نے قسم کھائی وَلَعَمْرِي,
قسم ہے میری جان کی کہ اس سے بڑا تو خیر ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے پیغمبر کی امت میں جو علماء عطا کیے ہیں. کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی کہ نبی نے فرمایا علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے یا ان سے افضل ہے؟ تو چونکہ جو ہے وہ خود حدیث موجود ہے، اور پھر آپ غور کیجئے کہ کیسے کیسے علماء اس امت میں گزرے ہیں. لیکن مثال سن کے آپ کو بھی تعجب ہو، صاحب یہی ملے تھے. پھر آپ غور کیجئے، خود وہ لکھتے ہیں کہ اس امت میں اللہ نے کیسے کیسے علماء پیدا کیے، کالباقر والصادق والکاذب. صلوات مثال یہ تین ہو گیا نا. اب ہمارے طلبہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قیلہ کا لفظ کہاں یوز ہوتا ہے. آپ پڑھتے ہیں نا جو استدلالی کتابیں پڑھیں گے آپ، تو اس میں یہ قول ہے، یہ قول ہے. قیلہ، قیلہ کہاں بولا جاتا ہے؟ یعنی جس قول کو ضعیف مانا جاتا ہے، ہلکا مانا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ اردو میں ہاں یار کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ ہلکا پھلکا. جہاں آ کے جانتے ہیں بقیہ تو سب کا یہ ہے، یہ کہتے ہیں قیل اولاد. ہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد، ہم نے کہا چاہے قیلا ہو چاہے قالا ہو، آپ دلیل دیجئے کہ کوثر سے مراد اولاد کیوں ہے. آپ نے حوض کہا، حدیث پیش کی. آپ نے علماء کہا، حدیث پیش کی. آپ نے نہر کہا، دلیل دی. آپ نے اولاد کیسے کہہ دیا؟ اب ان کی بات کہنے سے پہلے 2 منٹ آپ ہماری طرف توجہ کر لیں. صلوات پر تو مکے میں رسول اللہ کے کتنے اولاد کے بیٹے تھے؟ جناب خدیجہ اکیلی تھی. کتنے بچے؟ نمبر 1 قاسم سب سے بڑے، جس سے حضرت کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. نمبر 2 طاہر، 3 طیب، 4 عبداللہ. بعض یہ کہتے ہیں کہ طیب عبداللہ ایک ہے، تو اگر یہ ہے تو 3 بیٹے ہوئے، اور اگر طیب الگ عبداللہ الگ تو کتنے ہوئے؟ 4. اور یہ بات مکے کی ہے، مدینے سے ہم سے مطلب نہیں ہے. قاسم کا انتقال ہو گیا، طاہر کا انتقال ہو گیا، طیب کا انتقال ہو گیا. اگر الگ ہے، ایک بیٹا آخری بچا پیغمبر کا جناب عبداللہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب رسول اللہ نے کوئی اولاد نہیں ہے. دفن کر کے عبداللہ کو پلٹ رہے تھے کہ بنی امیہ کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عاص ابن وائل. کیا نام تھا؟ عاص ابن وائل. بدتمیز آدمی، دشمن پیغمبر کا. اس نے پیغمبر کو وہی راستے میں شاید طنز کرنا شروع کیا. بس گیا، اب ان کا دین چلول نہیں پائے گا. اب تو کوئی بیٹا رہا نہیں، یہ تو ہو گئے ابتر، تو اب دین کون چلائے گا؟ بدتمیز ہے، نالائق ہے، خدا اس پر لعنت کرے، پیغمبر کو اذیت پہنچائی ہے نا. لیکن پھر بھی بات تو ایک، اس کا مطلب کہ وہ کفار بھی سمجھ رہے تھے کہ اس دین کو اگر کوئی چلا سکتا ہے تو اولاد ہی لے جا سکتی ہے، ساتھیوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ دشمن کو نہیں. کہ پیغمبر کو عاص ابن وائل نے اب تک کہا، اولاد نہ ہونے کا تانا دیا. اس کو یہ رکھیے. اب آئیے چلتے پھر جناب فخر الدین رازی کے پاس کہ قیل اولادہ. ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد، حضور کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ کوثر سے مراد اولاد ہے؟
تو اب بعینی ان کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں اس لیے میں نے کہا انما نزلت هذه السورہ، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے ردن علی من عابہ علیہ السلام بعدم الاولاد، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس آدمی کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ تو چونکہ بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں کثرت سے مراد اولاد ہے۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے آپ، شیعہ کہتا تو اتنا مزہ نہ آتا۔ تو اب کیا ہوا چوتھا قول؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت اولاد دی۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اس آدمی کے جواب میں اللہ نے یہ سورہ اتارا ہے جو کہہ رہا تھا کہ بے اولادیں ہیں، تو ہم نے آپ کو کثرت دے دی اولاد کی۔ اس کے بعد یہ جملہ ہے، یہ عطا کس کی ہے؟ اللہ کی نا۔ جب اللہ کہہ رہا کہ ہم نے کثرت دے دی تو دنیا لاکھ مارے، دنیا لاکھ قتل کرے، اللہ کا وعدہ ہے کثرت کا، ہے نا؟ اب ان کا جملہ ہے انظر، یہی وجہ ہے کہ دیکھو تو، یہ میں فخر الدین رازی کے جملے پہلی نقل کر رہا ہوں، کم قتل من اہل بیت، دیکھو تو کتنا اہل بیت کو مارا گیا۔ یہ اہل بیت کا مطلب امام نہیں ہے، ان کا مطلب اہل بیت سے مراد نہیں، اولاد رسول یعنی سادات۔ آپ جب تاریخ واقعاً پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے بغداد وغیرہ میں صاحب یہ ایک اینٹا ادھر ایک اینٹا ادھر، بیچ میں لڑکا رکھ دیا گیا۔ سمجھ کے آپ تاریخ پڑھیے، اولاد فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا، اور کھڑے کھڑے ان سیدوں کو چن دیا گیا۔ یہ شاید اسی طرح اشارہ کہ کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا اولاد رسول کو، ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے۔ یہ جملہ فخر الدین رازی کا ہے، کم قتل من اہل بیت ثم العالم ممتلئ منہم۔ عاصم نے وائل کہا کہ تھا، اللہ نے دو باتیں کہی تھی نا، ایک کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت دی ہے، اور ایک کہا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن بے اولادہ ہے۔ دونوں بات جو ہے وہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ کتنا مارا گیا اولاد رسول کو، اس کے باوجود کائنات بھری پڑی ہے اولاد پیغمبر سے۔ تو کہتے ثم انظر، پھر غور کرو، وَلَمْ يَبْقَ مِن بَنِي أُمَيَّةِ أَحَدٌ يُعْبَهُ بِهِ، اور آج ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کر کے بتا سکو کہ یہ بنی امیہ کی نسل کا ہے۔ اب سمجھے اجاز اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، صلوات بر محمد وآلہ۔ یہ سورہ خود قرآن کے اعجاز کی علامت ہے کہ کہہ دیا ابتر، تو آج ایک آدمی آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ پھر ایک آدھ نکتہ انہی کا سناتا ہوں، صلوات انہی کا۔ بڑی بڑی مت جب اندر جاتے ہیں کہ بور ہو رہا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ شکیل بھائی نے ہم کو ایک عدد رومال دے دیا، میں نے کہا خیریت یہ کہ میں وہ نہیں ہے میرے پاس، ہمیں سوچیں گے جو ہے وہ کہ مولانا اسی طرح کہنا چاہتے ہیں۔ بہت بزرگ ہمارے تھے پرنسپل صاحب مولانا تقی ادریس صاحب اللہ مقامہ، ان کا ایک جملہ تھا کہ سامعین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سمجھدار ایک سمجھناک، جیسے خطرناک، اپنے دماغ سے مطلب نکالنے والے لوگ۔ تو مرحوم فرماتے تھے سمجھدار سامعین سے خطرہ نہیں ہے، سمجھناکوں سے خطرہ ہے۔ سمجھ گئے؟
تو یہ مثال ہے. تو شکیل بھائی نے ہم کو ایک رومال دے دیا. میں نے خیریت صاحب کس خوشی میں. کہنے لگا مول صاحب گرمی ہوگی مجلس میں پسینہ وسینہ پوچھنا آپ کے والد صاحب ہیں دادا تو میرے دادا کے لیے فاتحہ پڑھوا دینا. ہاں بھائی سوچ سمجھ کے بولنا پڑے گا پوچھ لینا. تو میرے دادا کے لیے فاتحہ پڑھوا دینا. تو اب انہوں نے ہم کو رومال عطا کیا. بدلے میں کیا مانگا ہم سے؟ فاتحہ. ایک وقت یہ کہ انہوں نے ہم کو رومال دیا. میں نے شکیل بھائی کیوں خیریت؟ تو کہنا بس دے دیا ہم نے یہ اپنا کام دیا. ہمیں کچھ نہیں بس ثواب کی خاطر ہم سے کچھ مانگا نہیں ہے نا. تو عطا ہو گئی دو طرح کی. ایک عطا وہ ہے جو بلا عوض ہے کچھ نہیں مانگا ہے. ایک عطا وہ ہے کہ جس کے بدلہ لے لیا آپ نے جیسے فاتحہ پڑھوا لیا. تو اب عطا دو ہو گئی نا. ایک عطا بلا عوض ہے اور ایک عطا بلا عوض. ایک میں آپ عوض لے چکے. اب یہ اس کے بعد فخر الدین رازی ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے ہی امام کا تو فتویٰ لکھیں گے نا. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لکھتے ہیں وہ کہ صاحب اب اگر شکیل بھائی کوئی مجلس میں کوئی جملہ ایسا نکل گیا یہ سمجھو کہ میرے اوپر کام سمجھناک ہو گئے. کیا سمجھناک کیا یہ ناراض ہو گئے. کہنے لگا مول صاحب بہت ہو گیا میرا رومال دے دو تم. اب سوال یہ ہے کہ ان کو اس رومال کو لینے کا حق ہے کہ نہیں ہے. یہ ہم سے اپنی عطا واپس لے سکتے کہ نہیں لے سکتے. جناب فخر الدین رازی نے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لکھا کہ اگر عوض لے لیا ہے تب لاکھ تب جائے واپسی کا حق ان کو نہیں ہے. بھائی جاؤ یار فاتحہ پڑھوا چکے کہے گا تمہیں. لیکن اگر عوض نہیں لیا ہے تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی عطا کو واپس لے سکتا ہے. یہ فتویٰ لکھنے کے بعد فخر الدین رازی نے سوال اٹھایا. یہاں بھی وہی لفظ عطا استعمال ہوا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے آپ کو عطا کیا کثرت اولاد. تو یہ بھی عطا ہے نا. کیا اللہ اپنی اس عطا کو واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ کا جواب وہی ہے. اگر عوض لے لیا تو اب اللہ بھی عطا واپس نہیں لے سکتا. اگر عوض نہیں لیا تو جب چاہے خدا اپنی عطا کو بیک کر سکتا ہے. سادات دنیا سے ختم ہو جائیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی. لیکن اگر عوض لے لیا کہ اب یہ کیسے طے ہو کہ کوثر عطا کرنے کے بعد خدا نے عوض لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اگلی آیت پڑھو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہم نے کوثر عطا کیا آپ نماز پڑھیے قربانی دیجئے. کہتے جب خدا عوض لے چکا تو اب قیامت آ جائے گی اولاد رسول کا ایمان سے. یہ یہاں تک آفاق ہے. تو کوثر کے معنی کثرت ایک. دو کوثر سے مراد اولاد. ایک سوال اور ہوگا اس کا مصداق کون ہے؟ کوثر سے مراد اولاد تو ہو گئی. اولاد چلی کس سے؟ مصداق واقعی کون ہے اس کوثر کا؟ تو جب مصداق کی تلاش میں آپ جائیں گے تو میں آپ کو سنا چکا 3 یا 4 بیٹے مکے میں جناب خدیجہ کے انتقال ہو گیا. ایک مدینے میں جناب ابراہیم ان کا بھی انتقال ہو گیا. سنی شیعہ سب متفق ہے اس بات پر کہ رسول اللہ کی نسل کسی بیٹے سے چلی نہیں, اس منزل تک پہنچے ہی نہیں, سب کا انتقال بچپن میں ہو گیا. اب معاملہ آتا ہے کہے گا بیٹیوں کا. بیٹیاں میں نے کبھی لکھا ہے کتابوں میں تو میں کیا کروں, ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے وہ بات کی بات ہے, لیکن ابھی تو چلیں گے نا. پیغمبر کے کتنی بیٹیاں, حالانکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, خالی بیٹھ کے آدمی بھئی 5 ادھر مان لیں 4 ادھر مان لیں گے, 4 یہ مان لیجئے, یہ 8 بیٹیاں اور جناب فاطمہ سب سے چھوٹی.
وہاں سے لے کر کے اس کے پہلے جتنے شادی ہوئی وہ خالی 8 بچوں کو آپ سیٹ کر ڈالیے کب کب پیدا لو اسی میں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سب بکواس کی بات ہے. صلوات پر محمد ہے لیکن ہے اور اس طرح ہے کہ انہی کی بیٹیوں میں سے انہی 4 میں سے ایک کی بیٹی ہے جس کا نام ہے امامہ, جس کے لیے جناب فاطمہ نے وصیت کی مولا سے کہ میرے بعد امامہ سے شادی کر لیجئے گا. ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرے بچوں کے لیے زیادہ مہربان ہے. تو آپ ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ امامہ کا وجود ہے. اب کیسے ہو؟ رسول اللہ کی نسل کس سے چلی؟ 4 بیٹیاں؟ ہم کہتے نہیں, صرف ایک بیٹی. دلیل میں نے یہ بتائیے کہ جناب پیغمبر اکرم کی زندگی میں کے بعد تک وہ لوگ تھیں یا نہیں تھیں؟ ایک آپ کہتے ہیں کہ نہیں تھیں تو بات ہی ختم ہو گئی, نسل چلی نہیں. اگر تھیں تو ان کی اولاد تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں صاحب تھی اولاد. ہم نے کہا کوئی نام بتا سکتے؟ کہا ماما آپ نے ابھی کہا. ہم نے کہا دنیا کو پیغمبر درس دیتے ہیں خیال رکھو کرو, صلہ رحم کرو, یہ کرو وہ کرو. اگر بیٹیاں اس وقت تک موجود تھیں تو فدق اکیلے فاطمہ کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ سچی بات ہے نا, یہ تو رسول اللہ کی عطا. آپ کے 3 بیٹیاں ہوں, ابھی آپ کے گاؤں میں کسی کے 4 بچے ہوں اور پوری پراپرٹی اٹھا کر کے ایک کو دے دے تو دنیا انگلی اٹھائے کہ نہیں اٹھاتی؟ تو کیوں فاطمہ کو دیا؟ کسب انتقال ہو چکا تھا. میں نے کہا مان لیا انتقال ہو چکا تھا. امامہ تو ہے جن کے لیے جناب فاطمہ, تو وہ تو اگر انتقال بھی ہو چکا وہ تو بیچاری یتیم ہے. اور جیسے امام حسن حسین نواسے ہیں, بلکہ یوں کہیں جیسے زینب و ام کلثوم نواسی ہے ویسے ہی تو امامہ بھی نواسی ہوں گی. تو سب فاطمہ پہ دے دیا کہ یتیم نواسی کو کچھ نہیں. ہاں محجوب, میں نے کہا چلو مان لیتے ہیں محجوب, پیغمبر کی زندگی کی بات ہے. حالانکہ ہبا میں کون سا محجوب ہے؟ ہبا تو آپ کر سکتے ہیں نا. لیکن چلیے صاحب, آپ تو کہتے ہیں نا کہ یتیموں کا خیال کرو, آپ ہی کا فرمانا ہے نا. یتیم بہت سے لوگ ہوتے ہیں, میں آپ کو نسخہ دے دیتا ہوں, مجلس میں آتے ہیں آپ جہاں نام لیجیے رونا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں پورا مصائب پڑھ دیجیے ایسے دیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے. کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے. روایت کہتی ہے کہ من شکا قساوت قلبہ, جس کو دل کے سخت ہونے کا ٹینشن ہے اس کو چاہیے کہ اپنے دسترخوان پر یتیموں کو بٹھلائے. یقین قلب دل نرم ہو جائے یتیموں کے ساتھ. تو آپ اتنا کہہ رہے ہیں اور اپنی یتیم نواسیوں سے کچھ نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی نواسی تھی ہی نہیں. ان کی اماں ہی پیغمبر کی بیٹی نہیں تھی تو یہ نواسی کہاں سے ہوگی؟ پھر یہ آیا کہاں سے ہے نا. تو یہ بھی آپ دماغ سے نکال دیجئے کہ صاحب ان کی تو ایک بار ان سے شادی ہوئی تو ایک بار ان سے شادی ہوئی تو خدیجہ کی بیٹیاں تھیں رسول اللہ. یہ بھی غلط ہے. آپ جب تحقیق میں جائیں گے تو 40 سال والی بات بالکل بے بنیاد ہے. یہ خالی جو ہے ادھر 40 کر کے ادھر 9 کر کے بیلنس بنانے کا چکر ہے اور کچھ نہیں ہے. جن کا طلاق ہو چکا وہ 9 سال کی ہو گئی. صلوات پر محمد. 25 سال کی ایج تھی جناب خدیجہ کی, زیادہ سے زیادہ 28 سال. پہلی شادی تھی رسول اللہ سے. دیٹس آل. کیسے ہوئی کل بات ہوگی. تو جناب پھر یہ کون ہے؟ کہا یہ ہے جناب خدیجہ کی بھانجیاں, بہن کی بیٹیاں. وہ جو بھی وجہ رہی ہو, پیسے کی کمی نہیں ہے, نہ اتنی ہی نرم دل ہے کہ اللہ نے انتخاب کر لیا اپنے رحمت للعالمین کے لیے. تو ان کی شخصیت تو ہے, تو کیسے تو انہوں نے اپنی
بھانجیوں کو اپنے زیر سایہ لے لیا. اب خالہ اماں کی ہو گئی تو جناب خدیجہ کون ہوئی؟ خالہ نہیں، خالہ اماں. تب مزہ آئے گا تو دیہات کے جواب کیا ہوئی؟ خالہ اماں. اب جب خالہ اماں کی شادی ہو گئی تو یہ یتیم بچیاں کہاں جائیں؟ خالہ اماں کے ساتھ آ گئی. اب خالہ اماں کے جب ساتھ آئے تو رسول اللہ کون ہوئے؟ خالو ابا. جو دوسروں کے ساتھ اتنا کرے یہ تو خدیجہ کی بھانجیاں ہیں. پیغمبر نے اتنا پیار دیا کہ کچھ دنوں کے بعد خالو ابا سے خالو نکل گیا، ابا رہ گیا. بس سارا فساد ہے. صلوات تو اب رسول اللہ کے ایک بیٹی، بیٹوں سے نسل چلی نہیں، بیٹی فقط ایک. تو اب نبی کی نسل کس سے چلی؟ بیٹی سے. اب جواب ہو گیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کوثر کے معنی کثرت، مراد اولاد. مصداق اتم فقط اور فقط حضرت صدیقہ طاہرہ. کسی کے لیے یہ نہیں ہے جو فاطمہ کے وجود مبارک کے لیے ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب حل ہو گیا نا کہ کوثر سے مراد وہ کون سی بیٹی ہے، کیسی بیٹی ہے کہ جس کو دینے کے بعد اللہ کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ اس کے وجود کے شکرانے میں نمازیں پڑھیے اور قربانی عطا کیجیے. صلوات محمد. اس سے عظمت کا حضرت صدیقہ طاہرہ کے احساس تک کتنی عظیم ذات ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ اتنا چاہتے تھے رسول اللہ، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کہہ دے ہم نے آپ کو یہ کوثر دیا ہے، یہ ایک بیٹی نہیں ہے، یہ قیامت تک آپ کی نسل کی ضمانت ہے. آپ کا نام باقی رہے گا، اس بیٹی کے ذریعے سے باقی رہے گا، آپ کا نام زندہ رہے گا. تو اس کی وجہ سے اس لیے کہ آپ کہیے نا امام حسین نے بچایا، تو امام حسین کے وجود کا سبب کون ہے؟ فاطمہ زہرا. یہی وجہ ہے کہ کلما، کل اس پر بات ہوگی انشاءاللہ، کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں آتی تھی، قام الیہا رسول اللہ. طلبہ ہے، ان کو بہتر معلوم ہے، ہم ترجمہ کر دیں گے. فاطمہ کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس کے لیے قامہ لہا بھی یوز ہو سکتا ہے کہ جب کبھی آتے تھے تو قامہ لہا رسول اللہ، پیغمبر ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ جملہ صحیح نہیں ہے، لیکن جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو قامہ لہا کا لفظ نہیں ہے، قامت الیہا. واٹس ڈفرنس بٹوین لہا اینڈ الیہا؟ قامہ لہا کا مطلب کیا ہوا؟ آپ تشریف لے آئے، ہم کھڑے ہوئے، آئیے مولانا تشریف رکھیے، یہ ہے قامہ لہا. قامہ الیہا کا مطلب ارے کھڑے ہو گئے، بڑھ گئے 10 قدم، آئیے آئیے آئیے، اس کو کہیں گے قامہ الیہا. پیغمبر صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے فاطمہ کے لیے، فاطمہ کے استقبال میں بڑھ جاتے تھے. نعرہ سلام. اور مرحبا کہتے تھے، خوش ہو جاتے تھے دیکھ کر کے. وَأَخَذَا بِيَدِهَا، اور بیوی کا ہاتھ پکڑتے تھے. ایک 2 منٹ، آج مسائل کم کر دوں گا، کل پرسوں بڑھا دوں گا، اس کو سن لیجیے، بیچ سے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. اولاد کو چومنے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ چومنا چاہیے نہیں چومنا چاہیے؟ پھر وہی شروع کی بات یاد کیجیے. اللہ اتنا کریم ہے نا، اپنے بندوں کو ثواب دینے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے. روایت کہتی ہے کہ کل قبلۃ حسنہ، اپنے بچوں کو چومنے کے لیے ہر بوسے پر اللہ ایک نیکی لکھتا ہے. ہم اپنا بیٹا چوم رہے ہیں،
آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، لیکن اس میں بھی خدا کیا کرے گا؟ لِكُلِّ قُبْلَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بوسے پر ایک نیکی لکھی جائے گی۔ ایک دن رسول اللہ بیٹھے تھے، ایک زانو پر امام حسن، ایک زانو پر امام حسین سلام اللہ علیہما۔ پیغمبر کبھی امام حسن کو چومتے تھے، کبھی امام حسین کو چومتے تھے۔ ایک سے ایک فقرات دنیا میں ملتے ہیں، پیغمبر کے زمانے میں بھی تھے۔ ایک صاحب بیٹھے تھے، نام ہے کتابوں بھول جاتا ہوں، شوگر ہو گئی، تو وہ کہنے لگا صاحب کہ لی 10 اولاد، اب تو اس طرح چوم رہے ہیں صاحب، یہ دو عدد ہیں، آپ اس طرح چوم رہے ہیں، لی 10 اولاد، میرے تو 10 ہیں، آج تک میں نے نہیں چوما کسی کو۔ جانتے ہیں حضرت کا جواب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کروں؟ تمہارے دل، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ ہے، سینے میں باپ کا دل ہے، سینے میں ماں کا دل ہے، تو اولاد کو آدمی چومے گا۔ تو یہ اولاد کو چومنا اولاد کے لیے کوئی فضیلت کی بات ہے؟ اب ہر باپ چومتا ہے، یہ کون سی نئی بات ہوئی؟ ہر ماں چومتی ہے اپنی اولاد کو، یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ کہا اگر روایت صرف یہ کہتی وَقَبَّلَهَا، اور فاطمہ کو چومتے تھے، تب یہ بات آپ کی صحیح تھی۔ ہر باپ چومتا ہے، پیغمبر نے بھی چومنا، یہ تو محبت کی بات ہے، مگر روایت یہ نہیں کہتی۔ حالانکہ بعد میں اس کو گڑبڑ کیا گیا چینج کرنے کے، لیکن اوریجنل مصادر میں ملے گا قبلہا نہیں ہے کہ فاطمہ کو چومتے تھے۔ جب آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، بڑھ جاتے تھے، ورحب بہا، مرحبا، پانچیں کھل جاتی تھی، کیا کہتے ہیں وَأَخَذَ بِيَدِهَا، ہاتھ پکڑتے تھے، وَقَبَّلَ يَدَهَا، نہ کہ قبلہ، اور فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے تھے۔ یوں چومنا محبت کی علامت ہے، ہاتھ چومنا فضیلت کی علامت ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ سب؟ ہاں، دکان پر بہت سے لوگ آتے ہوں گے آپ کی دکان پر کہ جن کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہوں، پتہ نہیں ہوتا، کوئی بزرگ آ گئے، کوئی آ گیا تو آدمی کھڑا، یا آفس میں لوگ کام کرتے ہیں تو آپ کا باس آ گیا کھڑے ہو جاتے ہیں، یا آپ کہیں مدرسے میں ہیں، اسکول میں ہیں، اب وہ صاحب جو ہے وہ TIS آ گیا، یا پرنسپل صاحب آ گئے، تو ٹیچر کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ہر آدمی اپنے بڑے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، لیکن چاہے جتنا بڑا آ جائے اپنی کرسی چھوڑیں گے آپ، اس طرح یہاں بیٹھیے، بڑے سے بڑی جگہ چلے جائیے آپ، آدمی کھڑا ہو جائے گا، پرنسپل صاحب سیٹ چھوڑ کے آپ کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ کو اپنی کرسی نہیں دیں گے، سمجھ گئے آپ؟ صرف یہ نہیں ہے کہ پیغمبر فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب جملہ یہ ہے وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِ، ہٹ جاتے تھے اپنی جگہ پر کاتمہ کو بٹھلاتے ہیں جو کائنات میں کسی کے لیے یہ احترام نبی نے نہیں دکھلایا. صلاۃ یہ ہے صدیقہ زہرا کی ذات مبارک جس کی ایک حدیث یہ ہے. یعنی کتنی حدیثیں بی بی کی عظمت میں موجود ہیں. افسوس تو اسی بات کا ہے کہ آج 1400 برس کے بعد ہم لوگ کتاب پڑھ کر کے یہ دیکھ کر 1 گھنٹہ ہو گیا یہ جناب صدیقہ زہرا کی عظمت سنائی گئی نا آپ کو. میں نے بہت تو اپنی جگہ جو آپ کو جدھر متوجہ کر رہا ہوں 1400 برس کے بعد کتاب پڑھ پڑھ کے آپ کو ہم کو پتا ہے کہ جناب فاطمہ کی شخصیت کیا ہے. اس زمانے کے لوگوں کو نہیں پتا تھا, وہ نہیں جانتے تھے کہ فاطمہ کیا ہے, پیغمبر کی نظر میں ان کی شخصیت کیا ہے, رسول اللہ کی نگاہ میں عظمت کیا ہے, جس کے لیے روایت یہاں تک کہتی ہو کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو مشہور ہے 6 مہینہ, بعض کتابوں میں 9 مہینہ بھی ہے. رسول اللہ روزانہ صبح کے وقت آتے تھے,
السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. روزانہ نماز صبح کے وقت در فاطمہ پہ آ کے سلام کرتے. پبلک نہیں دیکھ رہی ہے؟ اس کے باوجود اسی کے دروازے پر آ کے, اس کے باوجود اسی کے دروازے پر لکڑی. یہ ہے جب آدمی دنیا کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے. اپنی عاقبت, اپنی آخرت, یعنی جس بیوی کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنا سکتے تھے, جس بیوی کو اپنی نجات کا وسیلہ بنا سکتے تھے, اس کے دروازے پر آگ, اس کے دروازے پر لکڑی. اور یہی نہیں, جو بدتمیزیاں ہیں. اللہ تھوڑا آگے بڑھ گئے تو کل واپس آئے گی پھر انشاءاللہ. تو یہ کیسے ہوا؟ دروازے پر آئے, ہاتھ لائے, لکڑی لائے, دق الباب کیا گیا. بیوی آئی, کیا ہے؟ علی کو بھیجی. کہ وہ تو نہیں جائیں گے. تو کہنے لگا کہ ہم گھر میں آگ لگا دیں. شاید بیوی نے سوچا ہو کہ کتنا دن ہوا ہے, ان لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ حسن حسین کو کاندھے پر بٹھلاتے تھے, سجدے پر طول دیتے تھے. ابھی ہم نے روایت سنا ہے بٹھلا کر کے چوما کرتے تھے. تو یہ سب تو دیکھا ہے کتنا دن ہوا. شاید ان کا کچھ بیدار ہو, عشق رسول لے. اس گھر کو آپ لگا دو گے جس گھر میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. دیکھنے میں 2 حرف ہے نا, الف نون, لیکن کتنی بڑی جسارت ہے. اس گھر کو آپ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک شخص کہتا ہے وَإِنَّ, سیدھا سیدھا مطلب ہوا کرے, اور صرف کہا نہیں گیا بلکہ کہتے ہیں کہ آگ لگا دی گئی. جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا, ایک شخص آگے بڑھتا ہے, دوڑ کے اتنی زور سے پیروں سے دھکا مارتا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور ان کے بیوی کے سینے پہ لگا. پیچھے دیوار ہے, سامنے دروازہ ہے. میں نے نہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں روایت کے طور پر, لیکن بزرگوں میں نہیں, علماء بہتر جانتے ہیں مجھ سے. مرحوم عید اللہ کمپانی رضوان اللہ علیہ, ان کا مرثیہ ہے. اس میں ایک مصرع شعر یہ بھی ہے ان کے مرثیے کا. اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے اتنا بڑا شعر نہیں کہے گا. کیا فرماتے ہیں؟ وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو کہ کیل کا قصہ کیا ہے. اس سینے سے پوچھو جس سینے میں یہ کیل در آئی. اس سے لگتا ایسا ہے شاید دروازے میں کوئی کیل تھی. جب دروازہ آن کے بیوی کے سینے پہ لگا ہے تو وہ کیل شہزادی کے سینے میں در آئی. اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. انشاءاللہ ان آوازوں کو, ان آنسوؤں کو خدا ہم سب کی نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بنا لے, قبر میں سکون کا ذریعہ. کچھ دیر تک دروازے کو دبائے رکھا. اب یہ وہ چیزیں ہیں نا جس کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے. ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ بیوی کو اذیت کتنی ہوئی ہوگی, بیوی کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی. سلام اللہ علیہا. یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے. جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائے, اپنا درد بھول گئے, اپنا غم بھول گئے. آن کے
امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. اب مت آؤ. کیوں کدھے نہیں ان کی آوازیں بلند ہیں. اس میں اکثریت فاطمہ کے بچے ہیں. یہ پتہ نہیں برداشت کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، لیکن پڑھنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو اتنا کہاں ٹائم ہے کہ بیٹھ کے مطالعہ کریں. جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائے آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. ایک شخص نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم میں ایک شخص نے کوڑا ہے، قنفس نام تھا اس کا. قنفس نے کوڑا نکال لیا اور کوڑے سے اتنی زور سے بی بی کے بازو پر مارا ہے کہ وہ کوڑا لپٹ گیا. جزاکم اللہ. روئیے روئیے، اس طرح روئیے کہ لگے بچے اپنی ماں کے غم میں رو رہے. یا امام حسن، یا امام حسین، اے بی بی زینب ام کلثوم، ہم لوگ 2 مہینہ فاطمہ کو پرسہ دیتے ہیں حسین کا. اے بی بی، اے مولا، آج یہ سب اکٹھا ہوئے ہیں آپ کو پرسہ دینے کے لیے. موقع یا رسول اللہ، آپ کو پرسہ دیتے ہیں. یا امیر المومنین، آپ کو پرسہ دیتے ہیں. تلواروں کوڑا لیا ہاتھ میں، اتنی زور کا کوڑا مارا کہتے ہیں لپٹ گیا. بعض جگہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے لوگ بازو پر کالا تعویذ باندھتے ہیں نا، ویسے ہی بی بی کے بازو پر نشان پڑ گیا تھا. بعض کتابوں میں کوڑا بن گیا. جو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا. اور سنا گیا یہی قنفس جس نے بی بی کو یہ کوڑا مارا ہے نا، یہ گورنر بن گیا. بات پر نہیں تھا، چونکہ ایسی حرکتیں کرے گا تو اس کو انعام ملے گا. گورنر بن گیا. دوسرے دور حکومت میں سلیم ابن قیس ایک دن آئے مولا کے پاس. وہ دور وہ تھا کہ جتنے گورنر تھے سب کی آدھی جائیداد جو بھی بنائی ہے وہ ضبط ہو رہی تھی، سب کی. قنفس کو نہیں چھیڑا گیا. سلیم آئے کہنے لگے مولا کچھ سنا آپ نے؟ کیا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط کر لی گئی ہے، قنفس کو ٹچ نہیں کیا گیا. مولا رونے لگے. اب سلیم پریشان، میں نے کیا کہہ دیا؟ کہا مولا مطلب کہ تم نہیں سمجھے یہ جھوٹ قنفس کو کیوں دی گئی ہے؟ کہ مولا کیوں؟ کہ یہ اسی کوڑے کا شکریہ ہے. جیسے در و دیوار کے بیچ سے نکل پائیں آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے کہ اس شخص نے دوسرے نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی. یا فضت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی. فضا مجھے سہارا دے دو، فضا مجھے پکڑ لو، فضا میرا بچہ مر گیا. اتنے میں مولا کی آواز آئی، یا فضا تو ادرے کی مولا کی. اے فضا دوڑو.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. یہ مجلس تو ہو گئی. جن جن لوگوں نے اس کے انعقاد میں زحمت اٹھائی، کوشش کی، اللہ ہم سب کو اجر عطا فرمائے. آپ تشریف لائے، آپ کو بھی ثواب ملے گا. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو آپ کو پال کے پوس کے بڑا کیا کہ آج یہاں بیٹھنے کے لائق ہوئے، آج منبر پڑھانے کے لائق ہوئے. وہ قبر کے کونوں میں ہے. ان کو بھی تو پتا چلے کہ ہمارے بچے مجلس گئے تھے شہزادی کی، وہاں سے ہم کو بھی تبرک بھیجا ہے. مجلس تو ہو گئی. اب ہم لوگ آپس میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیے اپنے بزرگوں کی نیت سے، اپنے محسنوں کی نیت سے، جملہ مومنین و محبان علی کی نیت سے، اس لیے کہ ان کی روح خوش ہوگی، وہ دعا دیں گے، ہمارا بھی کام دنیا میں ہو جائے گا. تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات، مخصوصاً وہ محبان علی، وہ محبان حضرت زہرا جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں مرد و عورت ہم لوگ جتنے موجود ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.